تمامی احباب ایک مرتبہ نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر بآواز بلند درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مبارک اور متبرک اور مقدس زندگی میں جو ایک معرکہ پیش آیا جسے معرکہ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں سنیں گے۔ غزوہ بدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس وقت یہ غزوہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ غزوہ بدر کے اسباب میں سے جو ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ تو یہی ہے، بس یہاں سے ہمارا بیان شروع ہو چکا ہے، توجہ سے سنیے گا، کوئی تمہید وغیرہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو سبب ہے غزوہ بدر کے اسباب میں سے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جو کفار و مشرکین و منافقین نے جو مکے کے اندر جو ستایا اور مؤمنین پر، مسلمانوں پر جو بہت بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اب مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں پر اپنا ایک رعب بٹھایا جائے، لیکن اس کا کوئی سلسلہ بن نہیں رہا تھا۔ تو 2 ہجری کے ہیر پھیر میں حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے والد صاحب ہیں۔ ان کی سربراہی اور سرپرستی میں ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے اپنا مال بیچ کر اور وہاں سے مال لے کر آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی، چونکہ ملک شام سے اس وقت جو مکہ رستہ جاتا تھا تو وہ مدینہ المنورہ کی پاس سے ہو کر جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ چونکہ مکے میں بھی اسلام لا چکے تھے، آپ نے اس وقت بڑے قیمتی 2 جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ نے، سنیے گا، اور آج کا درس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایمان افروز درس ہوگا، اس میں صحابہ کی جاں بازیوں کا ذکر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کے وجود کے اندر جو رب کے انعامات اور رب کے انوار و تجلیات دیکھیں، ظاہر ہے میرے اور آپ کے اور نبی پاک کے دیکھنے میں فرق ہے، ان کا ذکر ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کسی کو نہ بھیجیں، مجھے اکیلے کو بھیج دیں، میں اکیلا ان سب کو یا تو باندھ کر لے آؤں گا یا ان سب کا کام کر کے آ جاؤں گا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عنہ نے یہ جملے کہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میرے خیال سے آپ لوگ ابھی جاگ نہیں رہے، میں نے کتنی قیمتی بات کی، آپ سب خاموش بیٹھے۔ حضرت حمزہ جو نبی پاک کے سگے چچا ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو نہ بھیجے، میں اکیلا جاتا ہوں، اکیلا جا کے ان سب کو باندھ کے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شجاعت تو اس گھر کی لونڈی ہے نا، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ شجاعت میرے آقا کے گھر کی کنیز ہے۔ سیدنا امیر حمزہ ہو گئے، سیدنا عباس ہو گئے، ابن عباس ہو گئے، مولا کائنات ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، شجاعت تو ان پر ختم ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ کسی طریقے سے اس تجارتی قافلے کو لوٹا جائے، روکا جائے، تاکہ مسلمانوں کی کچھ مالی مدد ہو۔ چونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ کفار اور منافقین اور مشرکین کو نقصان پہنچانا ثواب ہے، تو اس وجہ سے پھر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ اور اس کو پکڑو۔ ادھر کے حضرت ابو سفیان چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کو اس بات کی خبر مل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام عین ممکن ہے کہ ہمارا تعاقب کریں، یعنی ہمارا پیچھا کریں،
اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پکڑ لیں، تو اس وجہ سے کہ حضرت ابو سفیان بڑی تیزی سے مکہ کی طرف نکل گئے۔ جب وہاں مکہ پہنچے تو ابو جہل اس کو جا کے ساری کہانی بتائی کہ یہ مسئلہ ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ اپنے طریقے سے نپٹیں گے۔ ابو جہل نے پورے مکے میں جو جنگجو قسم کے لوگ تھے ان سب کو تیار کیا، اور پورے مکے میں جو تیز ترین اسلحہ بنانے والے لوگ تھے ان سب کو آرڈر دیے کہ اچھا اسلحہ تیار کیا جائے، اور جو سب سے اچھا اسلحہ تھا وہ پورے مکے سے اکٹھا کیا گیا۔ اچھی تلواریں، اچھے برچھے، اچھے نیزے، اچھے خنجر، اچھے ڈھالیں، اچھے خول، اچھی زریں، وہ سب سے بہترین قسم کے لڑنے والے بھی تیار کیے ابو جہل نے، اور اسی طریقے سے اس نے اسلحہ بھی بہت عالی شان قسم کا تیار کیا۔ ادھر مسلمانوں کو اس بات کا افسوس لگا کہ ہم ان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے چلے تھے اور ہم ان کے قافلے کو لوٹ نہیں سکے۔ اللہ جل مجد الکریم نے سورہ انفال کی آیات نازل فرما دی کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور یوں ہی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ سورہ انفال ہے نا۔ اب یہ ساری آیتوں کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وقت بہت نکل جائے گا۔ یہ جو سورہ انفال ہے، یہ سورہ انفال ساری وہ مومنوں کو جو حسرت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو جو خوشی ہوئی، سب اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ مومنین کو اس بات کی حسرت لگی کہ ہم ان کا مال نہیں لوٹ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 7 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دراصل تم یہ چاہتے تھے کہ ان کا مال لوٹا جائے۔ مال لوٹنے سے ان کا صرف کام اتنا ہوتا کہ وہ ایک ان کو معاشی طور پہ نقصان ہوتا، انہیں ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تمہارا وقار دنیا کے سامنے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تمہارا وقار اور تمہارا رعب اور دبدبہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قافلے کو چھوڑ کے ہم اب جو تمہیں دوسرا جو موقع دے رہے ہیں، اس موقع میں اللہ جل مجد الکریم کفار و مشرکین کا جانی نقصان بھی کرے گا اور تمہیں مالی طور پر بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ مورخین نے اس بات کو لکھا، مفسرین نے لکھا، حدیث کی کتب میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ قافلہ لٹ جاتا تو مسلمان جنگ نہ لڑتے یا کفار پر رو بیٹھتے، وہ جنگ کے لیے نہ آتے، اتنا فائدہ مسلمانوں کو نہ ہوتا، کیونکہ وہ صرف ایک تجارتی قافلہ تھا۔ لیکن جو غزوہ بدر کے بعد جو قیدی مسلمانوں کی قید میں آئے، ان سے جو مال غنیمت آیا سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، اس وقت سونے چاندی کی قیمت ایک ہی ہوتی تھی، اب تو سونے چاندی کی قیمت لیتا ہے، تو سونے چاندی کی صورت میں جو مال غنیمت ملا اور تلواروں اور برچھیوں کی صورت میں جو مال غنیمت ملا، اس طریقے سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ابو جہل اپنا پورا قافلہ لے کے، حضرت ابو سفیان بھی ابھی چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہوئے، اور پورا ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر آ کے بدر کے مقام پر پانی والی ایک جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب مومنین بیچارے پہلے سے پریشان تھے کہ یار ہم تو چلے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے اور یہاں تو کام کچھ اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو پانی جس جگہ پہ پانی تھا اس جگہ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کافروں نے، اور پھر ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا کمان کا اسلحہ ہے، اور ان کے پاس جنگجو بھی بڑے عالی شان قسم کے ہیں، بڑے زوردار طاقتور قسم کے جنگجو ہیں، اور پھر مسلمانوں کے پاس جو علاقہ آیا وہ ریتلا علاقہ تھا، گرمی کا موسم تھا، ریت کے اندر آدھے آدھے پاؤں جو ہے آدھی آدھی پنڈلی تک ٹانگیں دھس رہی تھی۔ تو مسلمانوں کے دل اس وقت تھوڑے سے پسپا ہوئے۔ جب مسلمانوں کے دل پسپا ہوئے تو اللہ جل مجد الکریم نے کیا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر گزارش کی کہ پاک پروردگار مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کا کوئی سامان پیدا فرما، اس کا ذکر بھی قرآن مجید الفرقان الحمید میں ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ جل مجد الکریم نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر ایک غشی طاری کر دی۔ جیسے مسلمانوں پر غشی طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش نازل ہوئی تو کچھ مسلمانوں پر غسل بھی فرض تھا، انہوں نے غسل بھی کیا، اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اب نقصان یہ ہوا کفار کو کہ چونکہ انہوں نے پکا علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا تو وہاں پر وہ جگہ چیکڑ ہو گئی، کیچڑ ہو گئی۔ ادھر چونکہ وہ ریتلا علاقہ تھا تو اس پہ بارش ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں بارش ہو تو وہ جگہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں کی اس طریقے سے مدد کی۔ بہرحال اب یہ ایک بہت زیادہ طویل بحث ہو جائے گی، یہاں پر صرف میں مسلمانوں کا ایک جذبہ اور مسلمانوں کا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کا جو ایک معاملہ ہے وہ میں نے پڑھا گزشتہ رات، تو میں بڑا حیران ہوا۔ کیا حضرت حکیم بن حزام جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے، جیسے جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کے لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، تولد ہوئے، اسی طرح حضرت حکیم بن حزام بھی، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی کعبہ میں تولد ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی کے بیٹے۔ حضرت حکیم بن حزام ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ مولا علی کے کعبہ میں تولد ہونے کو بہت نزاعی مسئلہ بنا لیتے ہیں، بہت نزاعی مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی مولا علی کعبے میں ہی پیدا ہوئے، کعبے میں ہی پیدا ہوئے۔ تو مولا علی کعبے میں پیدا ہو یا نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، علی کے فضائل اتنے ہیں، علی کے فضائل کو کعبے میں پیدا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ علی کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو ادھر بھی میرا بھائی ہے اور ادھر بھی میرا بھائی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اگر کعبے میں پیدا ہونا، میں مولا علی کا کعبے میں تولد مانتا ہوں، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، مولا علی کے کعبے میں پیدا ہونے کو میں مانتا ہوں، اور جو علماء نہیں مانتے میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے کہ بھائی علی کعبے میں نہیں پیدا ہو، یہ نہیں مانتا تو یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ سنی نہیں ہے، تو یہ فلاں نہیں ہے۔ اور بھائی یہ کوئی ایسا نزاعی مسئلہ نہیں ہے، مسائل کی بنیاد ہوتی ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، اصلیات ہوتی ہے، فرعیات ہوتی ہے، اور پھر اس کے دلائل ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں۔ اگر وہ دلائل قرائن شواہد اس قابل ہو کہ کسی کو دار اسلام سے خارج کیا جائے تو پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے کریں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے ان دلائل کا تو آپ کریں، اور اگر آپ کو ان دلائل کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ جس کو یہ نہیں پتہ دلیل کس کو کہتے ہیں، قرینہ کس کو کہتے ہیں، شاہد کس کو کہتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتہ، وہ جو ہے چوکوں پر، پتھاڑوں پر، گلیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ وہ بیٹھ کر جو ہے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ میں بڑے بڑے چرچ کے سلفیاں لمبی لمبی سوٹیں لگا رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے علماء کے اوپر بھونک رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ڈبے پی رہے، جوتے کے ڈبے نہیں بلکہ کچرے کے ڈبے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ یاد رکھو، میرے آقا نے فرمایا جو قوم علماء پر بھونکنے لگ جائے اللہ جل مجد الکریم اس قوم کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، اس قوم کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ آج ہماری قوم کی پریشانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کے نائبین پر بھونکتے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے جو ہے کبھی وہ کس عالم پر بول رہا ہوتا ہے، کبھی کس عالم پر بول رہا ہوتا ہے، کبھی کس عالم پر بول رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ آپ رسول اللہ کے دین سے وفا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کسی اور کے ایسا کہا سرکار نے جس نے کسی پیر کی زیارت کی تو اس نے میری زیارت کی، ہاں، وہ چھوٹے لگانے والے پیر کی زیارت کی تو میری زیارت کی، بھنگ پینے والے پیر کی زیارت کی تو میری زیارت کی۔ اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔
اس سے بڑھ کر علماء دین کی کیا تائید ہوگی؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ولی ڈھونڈتے ہیں، اس سے بڑا ولی اور کون ہوگا کہ جس کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنے کے مترادف ہے؟ اس سے بڑا ولی کوئی ہے کہ جس کو دیکھو خود رسول اللہ فرمائے کہ جس نے میرے دین کے کسی عالم کو دیکھا سمجھو اس نے مجھے دیکھ لیا؟ اس سے بڑا ولی اور کون ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھنا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مترادف ہے؟ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حکیم بن حزام تو خدا کے لیے ان ڈبہ پیروں کو ایسے ہاتھ جوڑے اور ان کو کہے یار اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہماری امت ہماری نسل اس وقت جو ہے وہ سمجھدار ہو چکی ہے، اور اب وہ تمہارے جو حربے اور تمہارے جو صبح شام دن رات کے یہ جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کے جو معاملات ہیں اس سے ہم لوگ ہمارا دل بھر گیا ہے، اب ہم یا تو اللہ کی کتاب کی بات سنیں گے یا تو نبی کی نصاب کی بات سنیں گے۔ اور میں تمہیں اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، روزے کی حالت میں، یہ رمضان المبارک کا 13 روزہ ہے، جمعہ کا دن ہے، 1443 ہجری ہے، کیا پتا میں رہوں نہ رہوں، اس بات کو یاد رکھنا سب سے اونچا میرے نبی پاک کی شریعت کا پرچم ہے، سب سے اونچا میرے نبی پاک کی شریعت کا پرچم ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا اللہ کا ولی، اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے آپ کے بعد؟ مجھے ایک لمحے کے لیے بتاؤ جس کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے اولیاء کرام کی ٹانگیں تھر 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 کانپتی ہیں، جس کے مزار کے پاس سے گھومتے ہوئے مشائخ گزرتے ہوئے مشائخ کے دل ایسے اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتے ہیں، جس کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے اشرف علی تھانوی جیسا عالم جو ہے وہ دیوبند کا عالم وہ گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے مزارات کے پاس سے گزرا ہوں، لیکن جتنے اللہ کے انوار و تجلیات یہاں نازل ہوتے ہوئے دیکھے وہ کہیں اور نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ یہ بات یاد رکھنا، سب سے اوپر جس چیز کا پرچم ہے وہ میرے نبی پاک کی شریعت کا پرچم ہے۔ اسی کے لیے میرے آقا نے کافروں کی گالیاں بھی سنی ہیں، اسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں سے جھڑکیاں بھی کھائی ہیں، اسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان اجازت نہیں دیتی کافروں سے مارے بھی کھائی ہیں، اسی کے لیے میرے آقا نے پتھر بھی کھائے ہیں، اسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی، اس کے اندر وہ بنو ہاشم کی موروثی غار تھی، اس کے اندر 3 سال تک یا بعض روایت کے مطابق 2 سال تک بغیر کھائے پیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک سوشل باڈی کارڈ کے ساتھ 2 سال کامل یہاں پر گزارے۔ کس کے لیے گزارے؟ اسی شریعت کے لیے گزارے۔ کیا یہ سوٹے لگانے کے لیے گزارے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے جواب دیں، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اپنے گھر کے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ امام حسین کے لیے جب فرشتہ آتا ہے آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ جبریل امین وہ کربلا کی مٹی لے کر آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی بے یار و مددگار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہیں کہتے مولا میرے حسین کو شہید نہ کیا جائے، میرے حسین پر یہ امتحان نہ ہے، یہ نہیں کہتے، کہتے مولا میرا حسین تیرے امتحان میں ثابت قدم ہو جائے۔ کس کے لیے کیا مجھے بتاؤ، کس کے لیے کیا؟ یہ سوٹے لگانے کے لیے کیا؟ اپنی شریعت کے لیے کیا، اللہ کی کتاب کے لیے کیا ہے، اپنے نصاب کے لیے کیا ہے، جس کو تم طریقت کہتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، یہ طریقت نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے، یہ طریقت کا مذاق ہے۔ طریقت اس کو کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ ہو تو پہلے مسجد میں پہنچا ہوا، یہ طریقت ہے۔ طریقت اس کو کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر جب سب لوگ سو رہے ہو اور تو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ طریقت اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات اگر ایک طرف ہو جائے اور تو حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے ایک طرف امام ربانی مجد الفسانی کی طرح کھڑا ہو جائے، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرح کھڑا ہو جائے، امام احمد رضا خان کی طرح کھڑا ہو جائے، یہ طریقت ہے، یہ طریقت نہیں ہے۔ امام حسین کی طرح کھڑا ہو جائے، مولا علی کی طرح کھڑا ہو جائے، یہ طریقت نہیں ہے جس کو تم نے طریقت بنا رکھا ہے۔ بڑے بڑے بھنگ کے کٹورے پی جاؤ، بڑی بڑی سلفیاں لگا جاؤ، چرس کی شراب کی پوری بوتلیں پی جاؤ، کیا ہے جی یہ طریقت ہے؟ ہم ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھوں سے تمہاری اس طریقت پر لعنت بھیجتے ہیں، 2 ہاتھوں سے۔ ہمیں ایسی طریقت نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی تمہیں بتا دوں، یہ جو آج ہم تمہاری اس طریقت پر 2 ہاتھوں سے لعنت بھیج رہے ہیں، کل بروز قیامت ہم رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ کل بروز قیامت ہم مولا علی کو منہ دکھا سکیں گے کہ علی جس طریقت کے لیے، جس شریعت کے لیے، جس معرفت کے لیے، جس حقیقت کے لیے آپ نے اتنی جنگیں لڑی، آپ کے بچوں نے جانیں دی، امام حسین نے کربلا میں سر کٹائے، بچے قربان کروائے، اس طریقت کی پاسداری کرنے کے لیے ہم نے اس 1443 ہجری کے سن میں
ہم نے ان لوگوں کی جھوٹی طریقت پر لعنت کی تھی جو طریقت آپ کی طریقت سے ٹکراتی تھی۔ بارہ تو جو مولا علی کے جو کعبے میں، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسے پیروں سے خدا کے لیے اپنی جان چھڑاؤ۔ مولا علی کی جو ولادت کا جو کعبے میں مسئلہ ہے تو اس کو بھی نزاعی مسئلہ نہ بنائیں۔ اب اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو اس سے آپ کی شان بلند ہو تو پھر حضرت حکیم بن حزام بھی تو کعبے میں پیدا ہوئے، اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں، تو پھر ان کی شان بھی اتنی ہو جانی چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، علی کی جو شان ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے۔ علی کی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسی اور وجہ سے، صرف کعبے میں پیدا ہونا علی کی شان کے لیے یہ نہیں ہے کہ علی کی شان اسی سے بڑھے گی، نہ نہ نہ، علی کی شان اس سے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں بچے کو دانا لا کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر کے، سننا جملہ سننا، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر کے بچے کو لا کے چڑیا اپنی چونچ میں دانا چگواتی ہے، اس طرح نبی نے میرے سینے میں علم کو منتقل کیا ہے۔ اس سے بڑی شان ہے کوئی؟ ہاں، اور پھر جب علی علم کا نام لے نا، علم کا، تو اس سے مراد شریعت بھی ہوتی ہے، طریقت بھی ہوتی ہے، معرفت بھی ہوتی ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، پوری کائنات کے علم ہوتے ہیں۔ نہ نبی علم دینے میں بخیل ہے، نہ علی علم لینے میں بخیل ہے۔ تو بہرحال تو اس کو نزاعی مسئلہ نہیں بنایا۔ بات یہ چلی تھی حضرت حکیم بن حزام نے کیا کیا؟ حضرت حکیم بن حزام، درود شریف پڑھی اللہ۔ حضرت حکیم بن حزام جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی روایت ہے کعبے میں پیدا ہوا، انہوں نے حضرت عمیر بن وہب، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا جاؤ مسلمانوں کا جائزہ لے کر آؤ۔ ٹوٹل 313 مسلمان تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، پیادے بھی تھے، ٹوٹل 8 گھوڑے تھے، نہ برچیاں تھیں، نہ بھالے تھے، نہ خنجر، کچھ بھی نہیں تھا، بس مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، حفیظ جالندری نے، کسی نے پوچھا نا مسلمانوں سے، او بھائی کس بلبوتے پہ جنگ لڑنے جا رہے؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پورا نعرہ لگایا کریں۔ ہمارے 4 نعرے مشہور ہیں، ہم دم کٹا نعرہ نہیں لگاتے۔ بہرحال عمیر بن وہب کو بھیجا، ابھی یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، جب یہ گئے نا، مسلمان آ رہے بھائی، مسلمانوں کو جب دیکھا تو اس وقت حضرت عمیر بن وہب نے آ کے حضرت حکیم بن حزام کو کہا، سنیے گا جملے سنیے گا۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے نہیں لڑنا، اگر اپنی امان چاہتے ہو، جان کی خیر چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے اونٹوں کی پیٹھوں پر تمہاری موتیں اٹھا کر لا رہے ہیں، تمہاری موتوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب اللہ جانے حضرت عمیر بن وہب ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے، ان کو یہ فہم و فراست کہاں سے آئی، انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا؟ دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں، جیسے سانپ بل کھاتے نا ایسے بل کھا رہے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی آنکھوں کے اندر اس وقت جو ایک خون دوڑ رہا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر جو میں اس وقت جو معاملات دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مسلمان مارنے نہیں آ رہے۔ جملہ سنیے گا، مسلمان مارنے نہیں آ رہے، ان کا بوڑھا بچہ جوان عورت مرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ کہا وہ مارنے کے لیے نہیں آ رہے، مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے جب یہ باتیں سنی نا تو آپ کو بڑی جو فکر لائق ہوئی،
آپ نے کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اور آخری جملہ حضرت عمر بن وہاب نے کہا، انہوں نے کہا یار اور کچھ نہیں کہتا، اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اتنا یاد رکھو وہ 300 ہے نا، تو تم میں سے زیادہ نہیں 300 کو تو وہ لے جائیں گے. اس وقت ان کی آنکھوں میں جو چمک، اب یہاں پر کتاب خاموش ہے، اب یہاں کتاب خاموش ہے. اب یہاں جناب بولتے ہیں وہ کیا دیکھ کر گئے تھے ان کی آنکھوں میں جس نے حضرت حکیم بن حزام کو یہ پیغام پہنچانے پر مجبور کیا. حضرت عمر بن وہاب کیا دیکھ کر گئے تھے؟ کہا کہ وہ کیا دیکھ کر گئے تھے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا عشق دیکھ کر گئے تھے. میرے بابا جی کہا کرتے تھے عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں جی، لوگوں نے وہ فیض آباد کے دھرنے میں چشمے پہنے تو بابا جی نے کہا میرا چشمہ اتارو. کہا کیوں؟ کہا لوگ آنکھوں میں دیکھے عشق کی دلیری خادم حسین کی آنکھوں میں آج بھی زندہ ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ عشق آنکھوں سے دلیری اپنی چھلکاتا ہے. تو عمر بن وہاب نے وہ دلیری دیکھی، دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں سے نہیں لڑنا. یہ بدر میں آ تو رہے پیادے، ان کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی انہوں نے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا ان کے پاس ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے جس طاقت کو رسول اللہ کے عشق کی طاقت کہتے ہیں. اب یہاں پر اس سے جوڑ کر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. ہم الحمدللہ علی احسانی آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار مولا علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام حسن لجپال سرکار اہل بیت اطہار کے مجنو ہیں. لیکن بعض لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں اس کے پیچھے چھپ کے اس کو بیساکھی بنا کے صحابہ اکرام کی ذاتوں پر کیا کرتے ہیں؟ تان و تشنیع کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں. او جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ سنا بدر کا میدان ابھی لگا نہیں ہے، سجا نہیں ہے، اور ابھی امام حسن پاک اور امام حسین پاک بھی میدان کربلا میں اور میدان بدر میں موجود نہیں ہے، صرف مولا علی پاک تھے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر جو جملے کہے، میں چاہوں گا کہ ان جملوں کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی نظر میں صحابہ کرام کا کیا مقام تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رب ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا. اے میرے پاک پروردگار، اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے، اگر یہ لوگ مر گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھو، رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھو. کیا کہتے ہیں نبی پاک کہ پاک پروردگار میری جو جمع پونجی تھی، پوری حدیث سناتا ہوں، میری جو جمع پونجی تھی اے پاک پروردگار، میری 13 سال جو مکے کے اور 2 سال جو مدینے کے جو محنت تھی، وہ ساری محنت اکٹھی کر کے میں اس وقت تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں. لیکن اے رب کائنات، اس بات کو بھی تیری بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اگر یہ لوگ آج یہاں پر مر گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں پر صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آل بیت اطہار پر ہماری جانیں قربان، مولا علی پاک پر ہمارے ماں باپ قربان، امام حسن پاک، امام حسین لجپال سرکار پر ہمارے ماں باپ قربان. اور ہم اس تقابل کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، میں اس تقابل کا بھی قائل نہیں ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کے تقابل پر. لیکن جب لوگ اس طرح کا تقابل کرنے لگ جائیں، اور جی صحابہ نے کیا کیا، اور سب کچھ تو اہل بیت نے کیا، اور خدا کے بندو عرش کے ناخن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جن کو دیکھ کر کہے کہ مولا اس وقت کائنات میں اگر کوئی تیرا نام لینے والا ہے تو صرف یہی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. اور پھر نبی پاک پورے وثوق کے ساتھ کہے کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان صحابہ کرام کی عظمت کتنی بلند ہوگی کہ جن کی پوری ذاتوں پر نبی پاک نے پورے دین کے نظام کو قائم کر دیا. یہ پورا دین کا نظام نبی پاک نے صحابہ کرام کے سروں پر رکھ دیا نا، کہ یہ رہیں گے تو دین رہے گا، یہ رہیں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، یہ رہیں گے تو قرآن نازل ہوگا، یہ رہیں گے تو طواف ہوگا، حج ہوگا، یہ رہیں گے تو عمرہ ہوگا، یہ رہیں گے تو نمازیں پڑھی جائیں گی،
یہ رہیں گے تو قرآن پڑھا جائے گا، یہ رہیں گے تو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ رہیں گے تو کلمہ پڑھا جائے گا، تو اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی شان اور کیا ہوگی؟ نبی پاک نے اپنا پورا دین ان کے سر پہ رکھ دیا. تو خدا کے لیے اس طرح کا تقابل نہ کرو، یہ تقابل درست نہیں ہے. ہاں سنی کیا ہے؟ دیکھو سنو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے سنی کا مسئلہ حل کر دیا. کیا آپ نے فرمایا سنیت اس راہ اعتدال کا نام ہے. کیا؟ سنیت اس راہ اعتدال کا نام ہے، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ بیچ میں. خیر الامور اوسطها، کہ جس میں صحابہ کرام کی بھی محبت ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے. ہاں بعض مولوی صاحبان کو یہ غلط فہمی ہو، کہتے جی صحابہ کرام سے تو محبت نہیں ہے، صحابہ کرام کا تو ادب ہے، محبت تو نہیں ہے، محبت ہم اہل بیت سے کریں گے. بعض مولوی صاحبوں کی یہ غلط فہمی. میں نے کہا مولوی صاحب نہیں، محبت صحابہ کی بھی ہے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہیں، نبی پاک کی حدیثیں گواہ ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل کے اندر اس حدیث مبارکہ کا نقل کیا، فضائل صحابہ کے اندر حدیث کا نمبر 1088 ہے اور 388 ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اے ابو بکر و عمر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر و عمر میرے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کے پیار کرنے کی وجہ سے تم سے اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، جو کام رسول اللہ نے کیے وہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کو زندہ کرنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے ابو بکر و عمر سے محبت کی ہے کہ نہیں کی؟ ابھی میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ بھائی یہ صحابہ کرام سے محبت نہیں کریں گے، ان کا صرف ادب کریں گے. نہیں، محبت صحابہ سے بھی کریں گے، محبت اہل بیت سے بھی کریں گے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ یاد رکھو، ہمیں اہل بیت سے پیار زیادہ ہے، اس معاملے میں شریعت کچھ نہیں کہتی، لیکن ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. 12 اب غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے، ایک یہ تو بڑا طویل ٹاپک ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعہ بھی اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے کسی قیدی کو قتل نہیں کیا، صرف ایک قیدی کو آپ علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا. اب یہ بھی سن لو، عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک بہت بڑا کافر تھا. جب بھی یہ سفر سے آتا تھا لوگوں کی دعوت کرتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی بہت بیٹھتا تھا، لیکن اس پر نبی پاک علیہ السلام کی باتیں اثر نہیں کرتی تھی. عقبہ بن ابی معیط جب بھی نبی پاک اس کو دین کی دعوت دیتے، اللہ کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت، اس کی شقاوت اور بڑھتی چلی جاتی تھی. ایک دفعہ یہ سفر سے واپس آیا، اس نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کی اور سارے مکے والوں کی دعوت کی. اس کی یہ عادت تھی جب بھی سفر سے واپس آتا تھا دعوت کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام اس کے گھر گئے، وہاں جا کے نبی پاک نے یہ شرط رکھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی نہیں دے گا. اس نے کہا پہلے کھانا تو کھا لو. سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو ابی بن خلف کو پتہ لگ گیا. ابی بن خلف آیا، اس نے آ کے اس کو گریبان سے پکڑا، اس میں غصہ کیا. اس نے کہا تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو محمد کی باتوں میں آ گیا. اس نے کہا نہیں میں باتوں میں نہیں آیا، میری بات سن. ایک آدمی میرے گھر پہ آیا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا جب تک تو میرے یہ بات نہیں مانے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میرے گھر سے کوئی آدمی بھوکا چلا جائے، بغیر کھانا کھائے چلے جائے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. ابی بن خلف نے اس وقت ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں مانوں گا تجھے اور اس وقت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ بھی مکہ کے کافروں کا سردار تھا ابی بن خلف. اس نے کہا میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو محمد کا گلا نہیں دبائے گا اور جب تک تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ محمد پر تھوکے گا نہیں. اس بدبخت نے ایسا کر دیا کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. اس نے ایسا کر دیا. غزوہ بدر لڑا گیا، یہ قید ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے غزوہ بدر کے قیدیوں سے، اسیران بدر سے
فدیہ لیا، یعنی پیسے دو اور جان چھڑاؤ۔ اچھا، اس دوران بھی ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ سے وہ بات کر دوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ حضرت سیدنا عباس جو نبی پاک کے چچا ہیں، وہ بھی قیدیوں میں آئے، ان کو ایک چھوٹے سے قد کے آدمی نے قید کیا، اور حضرت عباس کا قد 7-8 فٹ بڑا قد تھا۔ سرکار نے پوچھا تو نے حضرت عباس کو کیسے قید کر لیا؟ اور وہ جاندار آدمی کہا یا رسول اللہ میں نے قید نہیں کیا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اس کا رنگ بڑا سفید تھا اور سفید رنگ کا اس نے امامہ باندھا ہوا تھا اور بھورے رنگ کے گھوڑے پہ وہ آیا تھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، غزوہ بدر میں فرشتوں نے سفید امامے باندھے ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں فرشتوں نے ہرے امامے باندھے ہوئے تھے۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں سفید امامے تھے اور غزوہ حنین میں ہرے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ ہماری دعوت اسلامی نے اماموں کی اجازت دے دی۔ پہلے ہم ہرے امامے کی دفاع کر کر کے تھک جاتے تھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، تو یہ اس وقت کی ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اب تو وسعت آ گئی، لال باندھو، کالا باندھو، نیلا باندھو، جو تمہاری مرضی ہے باندھو بہرحال۔ تو حضرت ابو الیسر نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح کا آدمی تھا، یہ جو اس کا لباس تھا اور اس طرح وہ دکھتا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو الیسر پست قد تھے، چھوٹا قد تھا۔ کہا تو نے خود نہیں قید کیا، اللہ نے تیری مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ اچھا یہاں بڑی ایک ایمان افروز بات ہے جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ کیا وہ ایمان افروز بات کیا ہے کہ نبی پاک نے حضرت عباس سے کہا چچا عباس فدیہ دو اور جاؤ، اپنا فدیہ بھی دو، اپنے 2 بتیجوں کا فدیہ بھی دو، اور تمہارا ایک ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ جو تمہیں وہاں سے پکڑ کے لایا اس کا فدیہ بھی دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بتیجے، میرے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا وہ جو آپ نے چچی کے پاس بیٹھ کر اتنا ڈھیر سارا سونا چچی کو دیا مکے میں، میرے نبی مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرکار مدینے میں بیٹھے۔ حضرت ام الفضل کو حضرت عباس نے آتے ہوئے کہا کہ اگر میں مر گیا تو یہ ساری اولاد کے لیے بہت ہے، اتنا سونا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ جو چچی کے ساتھ حضرت ام الفضل کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ باتیں کی، وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا، یہ باتیں کی ہیں اور ان کو اتنا سونا آپ دے کر آئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے نہیں مانتا تھا، اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ وہ بتاؤ کون سا مسئلہ حل ہوا؟ بولو۔ غیب کا مسئلہ، علم غیب کا، ماشاءاللہ یہ دیکھ، یہ کلین شیو آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی ہے، مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی۔ اور خدا کے بندے نہ اللہ دینے میں بخیل ہے نہ نبی لینے میں بخیل ہے۔ اس نے کتنا دیا؟ بولا جی وہ اللہ نے جتنا دیا تو ہم اتنا مانتے۔ میں نے کہا وہ کتنا دیا؟ آپ کے پاس کوئی ٹوکری ہے اس کو رکھ کے لائیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں اس نے دینے میں حساب نہیں کیا، انہوں نے لینے میں حساب نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سن لو، بس آخری بات عرض کر دوں، اس کے باوجود سن لو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے جی نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملا، نہیں، ہم اس طرح کے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس عقیدے کو کفری عقیدہ مانتے ہیں۔ جو نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملائے اسے ہم فہیم بھائی کفری عقیدہ مانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو اور نبی کا علم ایک ہے۔ ایسا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، سنی تو سنی، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو بھائی کیا اللہ اپنا سارا علم نبی کو دے دے گا؟ سارا علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، کتنا دیا میں نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود بس آخری جملہ سن لو، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم، آپ نے چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ دیکھا ہے؟ چڑیا سمندر میں سے پانی کا قطرہ لے کر نکلے، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، ادھر سمندر ہے، تصور قائم کرو، اور ادھر چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ، ادھر بڑا سمندر ہے۔ کہا کہ اللہ کے علم اور نبی پاک کے علم کی یہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، ساجد بیٹا تو بڑی توجہ سے سن اس بات کو، اعلیٰ حضرت آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں کیا
یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ساجد انکاری ہے آپ کے کہ ساجد پتہ نہیں ساجد اس طرح کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے. آگے چل کے متصل فرماتے کہتے نا 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 ہوا یہ سمندر میں سے پھر بھی تو ایک چھوٹا سا قطرہ نکلا تو صحیح نا. کہا نہیں یہ مثال بھی رسول اللہ کے اور اللہ کے علم کی درست نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ پہلے سمجھانے کے لیے یہ کہا اور پھر فرمایا نہیں اللہ نے جتنا دیا پھر بھی ایک قطرہ بھی رب کے علم سے کم نہیں ہوا. تو بہرحال یہ اچھا پھر یہی مثال ہمارے اور رسول اللہ کے علم پر دیتے ہیں. یہی مثال کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا علم حاصل کیا جتنا علم سیکھے جتنا پڑھا جتنا پڑھایا کہا کہ سمندر میں سے ایک چڑیا کی چونچ میں جو قطرہ آتا ہے ہمارا علم پوری کائنات کا اتنا ہے اور رسول اللہ کا علم اس کو کہتے ہیں احمد رضا خان اس کو کہتے ہیں. لیکن آگے چل کے کہتے ہیں نا 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 یہ مثال بھی درست ہے نہیں ہے. رسول اللہ کا علم اس سے بھی بہت بلند ہے. تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں میں سے صرف ایک قیدی کو مارا گیا صرف ایک قیدی. جب سب قیدیوں کو نبی پاک چھوڑنے لگے تو یہ بھی آیا عقبہ بن ابی معیط. تو نے کہا میں بھی فدیہ دے کے جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں باقی سب چلے جائیں گے تجھے نہیں جانے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا تو نے ہماری شان میں گستاخی کی تھی. بڑا ڈھیلا بولے سبحان اللہ. آج ارباب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ کہنا تو جانتے ہیں میرے نبی اخلاق کے پیکر تھے میرے نبی معاف کر دیتے تھے لیکن میرے نبی اپنی گستاخی کو معاف نہیں کرتے تھے. یہ بات یاد رکھنا. سرکار نے فرمایا سب کو چھوڑ دوں گا لیکن تو نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے. صحابہ کو کہا سب کو چھوڑ دو فدیہ لے کے لیکن ہمارے گستاخ کو نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام نے اس کا سر تن سے جدا کر کے دکھا دیا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ جی صحابہ بھی چھوڑ دیتے تھے تو نبی پاک معاف کر. نہ نبی پاک نے کبھی اپنے گستاخ کو معاف نہیں کیا. اس پہ پھر ہم آئندہ جمعہ سنیں گے. آئندہ جمعہ تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا جلدی تشریف لے آئیے گا. ہم مولا علی کا تذکرہ کریں گے. ہاں اور مولا علی کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ ادنا ہے کون کون اور علی ہے کون کون. حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. وآخر دعوایا ان الحمد